الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بڑا معروف واقعہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ سے زیادہ کوئی آپ کی قوم میں صاحب علم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ آپ سے زیادہ صاحب علم بھی ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم مجھے رہنمائی کر دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے وہ علم سیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ وحی فرمائی کہ آپ ایک دو بھنی ہوئی مچھلیاں لے کے اپنے ساتھ چلیں، اور جس مقام پر یہ مچھلیاں زندہ ہو کر دریا میں چلی جائیں اس مقام پر ایک شخص لیٹا ہوگا، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ جو علم آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ سے زیادہ کوئی صاحب علم نہیں، یہ کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت کا بیان تھا جو تحدیث نعمت کے طور پہ آپ نے ذکر کیا۔ تحدیث کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، تحدیث نعمت کا مطلب نعمت کو بیان کرنا۔ بعض اوقات صرف اللہ تعالیٰ کے کرم کو ذکر کرنے کے لیے انسان نعمت کو ظاہر کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت۔ اور یہ حقیقت کا بیان اس طرح تھا کہ کوئی بھی امتی نبی سے علم میں نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپ نے بالکل حقیقتاً کہا کہ میں نبی ہوں اور نبی سے کوئی زیادہ صاحب علم نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے جس علم میں دعویٰ کیا وہ اپنی جگہ بالکل حق تھا، کیونکہ آپ علم ظاہر اور علم شریعت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ سے زیادہ ایک صاحب علم ہے، یعنی اسے علم لدنی عطا کیا گیا ہے، پوشیدہ امور کا علم دیا گیا ہے۔ اب جب دعوے دونوں مختلف تھے، یہ چیزیں دونوں مختلف ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کیوں کی گئی؟ انہوں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں علم لدنی میں بھی سب سے زیادہ ہوں۔ وہ اس لیے کہ جب کوئی اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے، خواص میں شامل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عادت یہ جاری و ساری ہے کہ وہ یہ محبوب رکھتا کہ اس محبوب بندے کے کسی بھی فعل پر اعتراض ہو، کوئی اس کے بارے میں بدگمانی کرے، یا کسی بھی جہت سے وہ بندہ کوئی ایسا کام کرے کہ وہ میرا محبوب بندہ آہستہ آہستہ کسی خرابی کی طرف چلا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقرب بنا لیتا ہے تو اگر وہ ذرا سا بھی تھوڑا دائیں بائیں ہونے لگتا ہے، جو دائیں بائیں ہونا گناہ نہیں ہوتا لیکن اس پر بھی ایک تنبیہ مقرر کر دی جاتی ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے کتا آ گیا، تو آپ نے اپنا جوبہ شریف اس طرح کیا تاکہ یہ نکل جائے، ایسا نہ ہو، پتلی گلی تھی کہ میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو وہ کتا ٹھہر گیا اور اس نے بالکل فصیح زبان میں کہا کہ اے بایزید، اگر میرا جسم آپ سے ٹکرا جاتا اور گیلا ہوتا تو بھی آپ اسے پانی سے دھو کر صاف کر سکتے تھے، لیکن جس تکبر کی وجہ سے آپ نے اپنے اس دامن کو سمیٹا ہے، اس تکبر کو 7 سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔ اب ایک تنبیہ تھی۔ حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، خود فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ مجھے روحانی معراج کروائی گئی، میں عرش کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر پتے پر لکھا ہوا ہے کہ بایزید ہمارا دوست ہے، اور یہ اللہ کا ولی اس کتے کے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے اپنی صحبت میں رکھ لیں۔ اس نے کہا کہ آپ اشرف ہیں، میں ارذل مخلوق ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ چلا گیا۔ تو یہ ایک دیکھیں تنبیہ تھی، آپ کے دل میں کوئی تکبر نہیں تھا، لیکن اگر اسی طریقے سے کچھ اور ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ تکبر کی طرف بھی آ جائے، تو اللہ نے ایک تنبیہ فرمائی۔ یہاں پر بھی بالکل ایسا ہی معاملہ، اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی بھی بزرگ نے اگر آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر کچھ کہا ہو تو ایک دوسرے کو کوہنی نہ ماریں۔ کیسے اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، ہم لوگ فوراً کوہنیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کی باتیں سن کر خود بزرگی پہ فائز ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کارنامے شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خود بزرگ نے بھی ایسے کیا، فلاں نے بھی ایسا کہا، فلاں نے، ارے بھائی ان کو کہنا زیبا، تم اپنے باطن کی حفاظت کرو یار، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایک عالم دین، ایک تزکیہ نفس کرنے والا، بلکہ تزکیہ نفس کر چک کر اس کی حفاظت مسلسل کرنے والا 50 دفعہ سوچتا ہے پھر وہ زبان سے جملہ نکالتا ہے۔ ہم چونکہ اس فیلڈ میں ناوارد ہوتے ہیں، نا تجربہ کار ہوتے ہیں، ہم صرف ظاہر کو دیکھ کر سب چیزیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے عوام الناس گورنمنٹ پہ اٹیک کرتی ہے، بڑے بڑے اینکر پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیبیٹ کرنے والے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے ساری گورنمنٹ کو ہٹاؤ، ان کو دے دو گورنمنٹ، اور وہ لوگ پہنچا بیٹا آسمان پر ان کو ذرا، پھر دیکھیں پھر بول لیں تو بات تو ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی کر رہا ہوتا ہے نا تو ہم اس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں بہت آسان ہے، ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ بزرگی میں کامل نہ ہو جائیں، اور وہ اس طریقے سے کہ کسی بزرگ کی صحبت میں رہ کر تزکیہ نفس کر کے ان کی طرف سے گارنٹی ملے کہ اب آپ کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ اپنے آپ کو ہمیں عاجزی کی طرف لانا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر ایسا شخص ہے مجھے بتا میں خود جا کر علم سیکھوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم تو اتنے سست ہو گئے ہیں کہ کہیں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ واٹس ایپ نے اور مصیبت کر دی، ہم جیسے جو معروف ہو جاتے ہیں معاشرے میں، بدنام ہو جاتے ہیں چاہے نیک نامی کے ساتھ ہوں، اور ہمارا نمبر بھی عام ہو، میں نے ای میل بھی اپنا عام کیا ہوا ہے، نمبر بھی عام کیا ہوا ہے کہ چلے مخلوق خدا استفادہ کرے گی، مجھے بھی برکت ملے گی، لیکن انہوں نے اتنا ایزی لے لیا ہے ہر چیز کا مسئلہ۔ مجھ سے چھینک زور سے آئی ہے، روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا، کبھی کال پہ کال کریں گے، کال پہ کال کریں گے، کال پہ کال کریں گے۔ میں سوچتا ہوں کام کرتے کرتے یار بہت کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہوا، بیچارہ بار بار کال کر رہا ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے خود کال کر لی ہے کہ نہیں یار 16 کال آئی ہوئی، کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہو۔ اب جب کال کی تو جب مسئلہ کیا پوچھا ہے مجھ سے، جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے ناشتے میں سب سے پہلے کیا کھایا تھا؟ ارے بھائی تجھے اتنا ٹینشن کیوں ہے بھائی؟ جو کھایا تو کھا چکے، تم کیوں ٹینشن میں ہو؟ اور اسی طرح واٹس ایپ پر آج بھی ایک بہن نے 9 منٹ 34 سیکنڈ کا ایک میسج، 4 منٹ 25 سیکنڈ کا ایک، پھر اسی طرح کچھ اور بھی 4 میسج کیے ہوئے۔ اب آپ خود سوچئے جب وائس میسج آتا ہے نا تو پھر آدمی کو کان لگا کے سننا پڑتا ہے، ٹیکسٹ میسج میں جلدی سے نظر آ جاتا ہے۔ اب یعنی مفتی صاحب سارے کام چھوڑ کر 12-14 منٹ تو یہ سنیں، اس کے بعد جواب۔ اتنا ایزی ہو گیا ہے، لوگ اتنے سست ہو گئے، کون جا کے علم سیکھے؟ اچھا ہم جب جواب نہ دیں تو آپ یقین کریں کیسے کیسے کمنٹس دیتے ہیں، ہاں بہت تکبر آ گیا ہے نا، ٹی وی پہ آ کر متکبر ہو گئے۔ سوچ لیجئے اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے تو زوال بھی دے دیتا ہے۔ ارے بھائی بڑی تیری مہربانی تم نے مجھے جگا دیا، ورنہ میں تو سو رہا تھا، تو پتہ ہی نہیں تھا یار ایسا ہوتا۔ تو اب یہ مطلب ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے موبائل کے ساتھ ہیں۔ اب یقین کیجئے میرے گھر والے بھی مجھ سے بعض اوقات پریشان ہو جاتے، میں زوجہ سے بات نہیں کر پاتا ہوں، بچوں سے بات نہیں کر پاتا ہوں، جواب ہی جواب۔ اچھا ایک کو جواب دے دو، وہ کہتے ہیں جواب آ گیا، 4 اور پوچھو، وہ 4 اور آ جاتے۔ اب میں ان سے دائرہ گم میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ بتائیے کسی ڈاکٹر کو آپ نے اس طرح میسج کر کے اس سے علاج دریافت کیا ہے کہ جی میری داڑھ میں درد ہے کیا ہو؟ اچھا فرض کو جواب آ گیا، جواب آ گیا، امی تمہیں کیا ہو رہا ہے، ابا تمہیں کیا ہے، بھائی تمہیں کیا ہے، 5 میسج اور کر دیے۔ ان کا بھی بتائیں، کبھی کریں گے ایسا؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کلینک ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس سے معلوم کریں گے۔ لیکن مفتیان کرام وہ ہر وقت الرٹ رہنے چاہیے، وہ جواب دیں اور نہیں دیں گے تو چھری کانٹے ہم نے تیز کر رکھے ہیں، عزت دار کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے۔ پھر جب کوئی ایسا بدتمیزی کرتا ہے، بہرحال میں اس کی آخرت کی بہتری کے لیے اس کو بلاک کر دیتا ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بدتمیزی نہیں کرو ہمارے ساتھ۔ اچھا بعض ہمیں مشورے دیتے ہیں، ابھی ضمناً بات آئی تو میں آپ کو دیکھیں آپ کو یوں کرنا چاہیے، آپ ٹی وی پہ جاتے ہیں، آپ فلاں کو ایسے سمجھائیں، آپ فلاں کو ایسے سمجھائیں، تو میں کبھی کبھی جل کے کہتا ہوں بھائی ہم تو چنے بیچ رہے ہیں بھائی جان، ہم نے تو چھولے کی ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ہم تو اپنے منصب سے اور اس کی اہمیت سے اور اس کے فرائض سے بالکل غافل ہیں۔ آپ ایسا کریں میری اکیڈمی میں آ جائیں، میں فری میں آپ کو پڑھاتا ہوں، عالم مفتی بنا دوں گا۔ جب آپ میرے منصب پہ آ جائیں نا پھر آپ 24 گھنٹے لوگوں کو جواب دیجیے گا،
پھر ذرا دے کر تو بتائیں. ہم تو علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو سیکھا ہوا ہے اسے سکھانے کے لیے ضرور تیار ہے. آپ نے علم کیوں سیکھا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کا کیا فرض ہے؟ اگر آپ جواب نہیں دیں گے میدان محشر میں ہم آپ کی گرفت کریں گے. اللہ مجھے بچا لے، اتنی ظالم قوم. یہ صورتحال پر اندازہ کیجئے. تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو آسانی سے بھی علم حاصل ہو ضرور ہو، لیکن کبھی بھی علم سیکھنے میں مشقت ہو، تکلیف ہو، اس تکلیف کا احساس نہ کریں. آپ کو چل کر علم سیکھنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ جو مجھے سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، کوئی بہت بڑے سیٹ ہوتا ہے، کوئی بہت ہی مطلب یہ کہ اس کے پاس دولت پیسہ ہے، وہ چاہتا ہے سب کو میں خرید لوں، سب میرے پاس آ کر مجھے علم سکھائیں، میرے بچوں کے پاس آ کر علم سکھائیں. کبھی کبھی عاجزی اختیار کر لیں، خود جا کر علم سیکھیں، ورنہ تکبر تباہ کر سکتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیے کہ وہ نبی ہیں، علم شریعت میں سب سے کامل اور اکمل ہیں، اپنے قوم کے سردار ہیں، ہیڈ ہیں، لیڈ کر رہے ہیں پوری قوم کو. لیکن جب علم سیکھنے کی باری آئی، یہ نہیں کہا یا رب کریم اسے میرے پاس بھیج دے. نو، اللہ تعالیٰ بتاؤ وہ کہاں ہے، میں چل کر جاؤں گا. یہ ہے ایک ادب اور احترام علم کا، اور یہ ہے ایک جذبہ علم سیکھنے کا کہ نبی کو کتنا علم ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر کچھ ایسے علوم ہیں جو مجھے نہیں معلوم تو میں کیوں نہ سیکھوں. ہم نے اپنے بچوں کو صرف بعض اوقات تو قرآن ناظرہ پڑھا دیتے اور کہتے ہیں بس پورا ہو گیا. کبھی حفظ کروا دیتے ہیں تھوڑا سا، اور کبھی ایمان مفصل، ایمان مجمل بھی یاد کروا دیتے ہیں 6 کلمے، اور کہتے ہیں بس یہ دین پورا ہو گیا. نو، کہاں سے دین پورا ہو گیا؟ ابھی تو فرض علوم ہی نہیں سیکھے. عقائد کے علم بما دلائل، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، احکام شرعیہ عملیہ، پھر گناہوں کی معرفت. تب کہیں جا کے آپ کا بچہ اس قابل ہوگا کہ کچھ بیس بنے گی، پھر تسلسل سے یاد کرے گا، اس کا پریکٹیکل کرتا رہے گا، اپنے اوپر عملی طور پہ نافذ کرے گا تو میموری میں فکس ہوگا. پھر وہ ایک اچھا مربی بنے گا تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. اور ہم لمیٹڈ تھوڑا سا سیکھنے کے بعد کہتے ہیں بس. اب کتنے بہن بھائی ایسے ہیں، خواتین خاص طور پر حیض و نفاس کے مسائل معلوم کریں گی اور اتنے بیسکس پوچھیں گی، اتنے بنیادی مسائل کہ میں سر پکڑ لیتا ہوں کہ ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا. یہ تو ان کو 7ویں سال یا زیادہ سے زیادہ 8ویں سال تک آ جانے چاہیے تھے سارے احکام، کیونکہ بچیوں میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان ہے. اگر 9ویں سال میں حیض آ گیا، احتلام ہو گیا، وہ بالغہ ہو گئی. اور علم بلوغت سے پہلے سیکھنا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ان کو تو 8ویں سال میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی بھی پوچھ رہی ہے. اچھا، اب ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورس کر لیں. چلو یہی ہم سہولت پرووائڈ کر سکتے ہیں نا بھائی جان. کتنے میرے شاگرد ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ماشاءاللہ آن لائن پڑھا رہے ہیں، ہماری بچیاں پڑھا رہی ہیں. ہم نے اکیڈمی قائم کی ہوئی ہے، سنڈے کو بھی ہم آ کے کلاس پڑھاتے ہیں کہ چلو لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں تو ہم ان کی خدمت کریں. لیکن ایسے ایسے لوگ ہیں، پوچھ لیں گے مشتاق، بس ہم پوچھ تو لیا آپ سے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پوچھ لیتے ہیں، نہیں سیکھنے کے لیے تیار. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام سے سیکھیں کہ انہوں نے فوراً جا کے علم سیکھنے کا ارادہ کیا. اب وہ اپنے غلام کے ساتھ جو بچہ تھا یوشع بن نون، ان کے ساتھ نکل لیے اور سفر کرتے 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 ایک جگہ پہنچے. اب آپ سو رہے تھے، وہ مچھلیاں زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. وہ نوجوان نے دیکھا، اس کو یاد نہیں رہا. کافی آگے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مچھلیاں لاؤ ذرا ایک ناشتے میں کھا لیتے ہیں. کہا جی وہ تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی تو مجھے یاد نہیں رہا. وہ فرمایا وہی تو ہمیں جگہ چاہیے تھی. پھر واپس آئے، دیکھا تو ایک شخص چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے چہرے سے ہٹایا، کہا کہ اس سرزمین پہ سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا، کیونکہ کفار کی زمین تھی. تو آپ نے بتایا کہ میں موسیٰ ہوں. انہوں نے پھر اپنا تعارف کروایا کہ میں خضر ہوں. اس میں کئی لغتیں، خضر، 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 یہ کافی سارے. اب اس پہ علماء نے فرمایا کہ کوئی غیر نبی کبھی نبی سے علم میں آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ کی اصول یاد رکھیے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی غیر نبی نبی سے علم میں زیادہ ہے، وہ فوراً کافر ہو جائے گا. کوئی نہیں ہو سکتا. کسی غیر نبی کو علم انبیاء سے زیادہ صاحب فضیلت سمجھنا کفر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کبھی آپ کو فائدہ دے گی چیز. میں ایسے کوئی لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ جو کوئی اختلافی مسائل کی طرف چلے جائیں اور کوئی ہمارے بارے میں تصور کرے کہ شاید ہم کوئی فرقہ بندی کی بات کر رہے ہیں. لیکن
غیر نبی کو نبی سے افضل نہیں مان سکتے. جو یہ عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس پر علماء نے اسی لیے فرمایا کہ خضر علیہ السلام یقیناً نبی ہیں. ان کی نبوت میں اختلاف ہے. بعض بڑے بڑے اکابرین نے ان کو ولی مانا ہے اور بعض کہتے ہیں یہ نبی ہیں. لیکن نبوت والا جو قول ہے وہ اسی لیے معتبر ہے کہ آپ علم میں موسیٰ علیہ السلام سے، چاہے وہ ایک خاص نوعیت کا علم تھا، یقیناً زیادتی رکھتے تھے، اس لیے نبی مانا گیا. اب وہ جی اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور مجھے آپ کے پاس علم ہے، مجھے سکھائیے. اچھا، ان کو کیا علم حاصل تھا؟ انہیں تھا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا علم. ہر کام کے پیچھے اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے جو آپ اور میں نہیں سمجھ پاتے. ہم ایک نیا گلاس لاتے ہیں، ہماری بہنیں کسی کو دکھاتی ہیں، ہاتھ سے چھوٹتا ہے، ایک دم ٹوٹ جاتا ہے. اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، ہمیں وہ حکمت پتہ نہیں ہوتی. ہم بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، دیانت داری سے کام کرتے ہیں اور امید ہوتی ہے رزلٹ بہت اچھا آئے گا، بہت ہی خراب آ جاتا ہے. کیوں خراب آ گیا؟ ایک کسان بڑی محنت کرتا ہے، اس کی فصل بالکل تیار ہوتی ہے، آندھیاں آتی ہیں، طوفان، بارش آتی ہے، ساری کھیتی تباہ ہو جاتی ہے. کیوں ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ؟ ایک ماں بڑی مشکل سے بچے کو پیدا کرتی ہے اور اتنی شدید اذیت میں مبتلا ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں مر جاتی ہے. بچہ ایسی یتیم تو نہیں، باپ مرے گا تو یتیم یہ نہیں، چھوٹا سا رہ جاتا ہے اور ماں کی شفقت اور محبت سے محروم ہو جاتا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ ہمیں اس کیوں کا جواب نہیں پتا ہوتا. عام آدمی کے لیے یہ کیوں کہنا ہی منع ہے، اور شیطان کیوں پیدا کر دے تو ہمیں اس کو دبانا واجب ہے اور ہمیں بس یہ کہنا لازم ہے، اے اللہ تو جس پر راضی میں بھی اس پر راضی. اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہے نا. آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ سب بولیے، سب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب ہوا اور محبوب یہ چاہے کہ ہم تکلیف میں آئیں تو ٹھیک ہے، محبوب کی رضا ہے جن تکلیف میں آئیں. جن کو عشق مجازی ہو جائے اور محبوب کہے فیس بک پر رات کو 2:30 بجے اٹھ کر تمہیں نیند قربان کر کے آنا ہے، تو وہ نوجوان الارم لگا کر سوئے گا اور شاید اس کو نیند ہی نہیں آئے گی. وہ 2:30 بجے وہی چیٹ ہونی ہے، کیسے نیند آ سکتی؟ آنکھوں پہ مارے گا پانی وانی اور باتھ ٹب ہے تو اس میں ڈبکیاں لگا کے اندر سانس بند کر لے گا کافی دیر تک تاکہ نیند بھاگے، آنکھوں میں نمک ڈال لے گا. اسی طریقے سے محبوب سے گفتگو ہو جائے، محبوب کی رضا پہ انسان اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. بہت سے یہاں دوست بیٹھے ہوں گے، کتنے کام ہم دوستوں کی مروت میں کرتے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ گھر میں جائیں لیٹیں، دوست کہتا ہے یار دیکھو یہ صحیح بات نہیں، ابھی بیٹھ کے باتیں کرنی. ہم کہتے ہیں اچھا چل یار 2 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کر لیں. بور ہو رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں. کرکٹ سے دل بھر گیا، پورے 2 گھنٹے فیلڈنگ کی تھی، پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا، دل ٹوٹ گیا. اب دل چاہ رہا ہے کہ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤں. دوست کہتے ہیں دیکھو نہیں، بیچ میں گیا نا دوستی خراب ہو جائے گی. اچھا یار چل بھائی کھیل لیتے ہیں. دل مار کے. یہ جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے کتنی انسان قربانی دیتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب ہمارا محبوب ہے، اگر وہ چاہے کہ آپ اور میں پریشان ہوں تو کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو پریشان رکھنا چاہتا ہے، میں پریشان نہیں ہونا چاہتا، یہ تو نے کیوں کر دیا؟ نو، محبوب جیسا رکھے ویسا ہو جائے بس. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کہ جی ہاں جانتا ہوں. فرمایا پھر آزمائش کے لیے تیار رہنا، کیونکہ محبت میں ہے آزمائش. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے. فرمایا کیسے آئے؟ کہا حضور آپ سے بڑی محبت ہے تو اس وجہ سے آئے. آپ نے پتھر اٹھایا مارا. پاپا کو کیا ہو گیا؟ بھائی بھاگے وہاں سے. ہو کیا ہو گیا پاپا جی؟ فرمایا کیوں بھاگتے ہو؟ کہا کہ حضور آپ نے تو پتھر مارنا شروع کیا. فرمایا اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو محبوب کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو اس پہ تو صبر کرنا چاہیے. 2 منٹ میں اوقات یاد دلا دی. ہمارے سامنے بھی ایسا ہے صاحب اس پہ نصیحت لکھ دیں ڈائری میں، اور مجھے پتا ہے کہ آج کے بعد کبھی پڑھے گا نہیں اس کو، یہ تک نہیں پتا ہوگا ڈائری کہاں گئی. خیر ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم تو لیڈر لوگ ہیں نا، ہم لوگ بدگمانی نہ کریں تو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. قوم تو نچوڑ کر رکھ دے گی ہمیں کپڑے کی طرح. تو پھر جب ہم کوشچن کرتے ہیں تو پھر پھنس جاتے ہیں بات. تو ہوتا کیا ہے، صرف سامنے والے کو متاثر کرنا کہ لوگ کہیں وہ بڑا سعادت مند بچہ ہے، ماشاء اللہ نصیحت لکھوا رہا ہے، شاباش بیٹا شاباش. یہ لوگ یہ سائن بھی کر دیا اس کے اوپر. پہلے جو ہزاروں نصیحتیں کی اس پہ عمل نہیں کر رہے آپ. میڈیا پہ میں تو 15 سال سے نصیحتیں کر رہا ہوں. کتنے ایسے ہیں یقین کریں مجھ سے ملتے ہیں، صاحب ماشاء اللہ آپ کا کوئی پروگرام چھوڑتا نہیں ہوں میں. اچھا جیسے آپ کا نام کیا ہے؟ 15 سال سے پروگرام نہیں چھوڑا، نام تجھے پتا نہیں. ایسے لوگ بھارت
تو خیر آپ نے جب یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو یہ علم لدنی آپ کو حاصل تھا، حکمت ہوگا علم حاصل تھا، جو ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی ذکر راضی رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی کویسچن نہیں کریں۔ کہا ٹھیک، چل پڑے جی، دریا کے پاس پہنچے، پار جانا تھا، ایک کشتی رکھی کھڑی ہوئی تھی، اس میں 2-3 بچے تھے نوجوان سے، انہوں نے دیکھا کہ بزرگ شخصیات ہیں، کہا کہ آپ آئیے بیٹھیے، عزت دی، احترام دیا، مفت میں بٹھا لیا۔ پار اترنے لگے، جب قریب پہنچے نا تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی نکالی اور مار مار کے اس میں سوراخ کر دی۔ اب جب کنارے پہ اترے تو موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی بڑے جلالی نبی تھے۔ یہاں پہ بھی ایک نقطہ بس چھوٹا سا عرض کر دوں، بعض اوقات طبیعت میں جلال موجود ہوتا ہے، طبیعت میں طبعی لحاظ سے جلالی، جن کے ابا بھی جلالی، امی بھی جلالی، دادی بھی جلالی، نانا بھی جلالی، تو بچے بھی جلالی ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کا جلال شریعت کے تابع رہتا ہے۔ کمال یہ ہے، ہمارا اکثر جلال دائرۂ شریعت کو پھلانگ جاتا ہے، بیوی کو ٹکر ماری، ماں سے بدتمیزی کی، دوست کی ناک پھوڑ دی، کسی نے پاؤں پہ چڑھا، اس کو بہت سی صلاحیتوں سے محروم کر دیا، یا اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دی، یہ ہمارے لیے معمولی بات ہے۔ نبیوں کا وہ جلال اگرچہ ہوتا ہے لیکن دائرۂ شریعت، جلال میں آ گئے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ نے سوراخ کر دیا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ خاموش نہیں کہا ہو۔ اچھا وعدہ لیا تھا شروع میں کہ آپ کچھ پوچھیں گے نہیں، تو آپ پوچھنے لگے، تو کہا بھی آپ نے تو وعدہ کیا تھا آپ سب، اور میں نے کہا تھا شاید آپ صبر نہیں کر سکے۔ کہا نہیں میں بھول گیا تھا۔ اب تھوڑا آگے بڑھے، ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام گئے، کہتے ہیں کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا اور یوں کھیڑ دیا اس کو، گردن باہر، بلڈ نکل کے بچہ تڑپ رہا ہے زمین پہ، ختم۔ اب یہ جو منظر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک جان کو ناحق مار دیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکے؟ کہا کہ نہیں میں یہ توجہ نہیں رہی تھی۔ اور صحیح بات یہ کہ توجہ نہیں رہی نا، اس پر بھی ایک نقطہ عرض کر دیں گے۔ تو کہا اب اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں نا تو پھر آپ مجھے چاہے جدا کر دیجیے۔ اب آگے بڑھے تو ایک دیوار، ایک گاؤں میں پہنچے۔ یہ وہاں کا دستور تھا کہ جب کوئی گاؤں میں پہنچتا تھا تو گاؤں والوں پر واجب تھا کہ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن نہیں کی انہوں نے، کسی نے کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ تو باہر نکلے تو گاؤں کے کنارے پہ ایک دیوار تھی جو یوں ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے بطریق معجزہ اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے کہ انہوں نے ہمیں کھانے تک کو نہیں پوچھا، آپ نے خامخواہ دیوار کھڑی کر دی، کم از کم اجرت ہی لے لیتے ان لوگوں سے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ آپ کے میری جدائی کا وقت ہے۔ تو ایک جو نقطہ میں نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی توجہ نہ رہے اور اس سے دوبارہ مسٹیک ہو جائے تو وہ قابل گرفت نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس کو سنبھلنا چاہیے لیکن قابل گرفت نہیں۔ بچوں کو بعض اوقات ہم سمجھاتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، لیکن بچے کبھی کر لیتے ہیں عدم توجہی میں، کھیل کود میں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں نے اکثر والدین کو دیکھا ہے، ہم نے کہا تھا کہ تجھے سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا، بتا 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 بتا، یہ کان میں روڑ رہے تھنا تھن اس کو تھپڑ مار رہا۔ اچھا خود غلطیاں بار بار کر رہے ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بچے کے ہاتھ سے گلاس گر جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، ایک تھپڑ مار دیا۔ اگلے دن خود کھانا کھاتے ہوئے گلاس گر گیا، یہ کس نے چکنائی لگائی تھی اس پہ؟ ارے اب اپنے آپ کو تو مان لو بھائی، اب چکنائی آ گئی۔ بچے نے کیا وہ جان بوجھ کے بم پھوڑا تھا، اس میں تیزاب ڈال کے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح بچوں کے ساتھ نہ کریں، بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مسٹیک بھی ہو جاتی ہے، آپ 10 دفعہ سمجھائیں گے، 11ویں دفعہ بھول بھی سکتے ہیں۔ جلال میں آ کے بچوں پہ اس طرح تشدد نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت سے کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ رہے، ہمیں عذر قبول کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اسی طرح جو بیویاں ہیں، زوجہ ہیں، کبھی ہوتا ہے آپ نے کہا دیکھو آئندہ چینی کم ڈالنا، اگلے دن ہی جب چائے پی تو پھر وہ ڈبل چینی، اور یہ کیا کیا تم جان بوجھ کے لے کر آئی ہوئی ہے۔ ارے نہیں، غلطی سے نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کل تمہیں اتنا سمجھایا تھا، کیا چاہتی ہو مر جاؤں، شوگر پیشنٹ ہو جاؤں، خودکشی کر لوں؟ ارے بھائی نہیں، ایسا نہیں مجھے بتاؤ، آج بیٹھو یہاں، بیٹھو سامنے بیٹھو، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، کیا چاہتی ہو تم؟ ارے بھائی خدا کا خوف کر لو۔ اسی طرح بعض بہنیں شوہر کو وہ چیز لے آنا بھول گیا، آ گئے تم لائے کہ نہیں لائے چیز، او میں بھول گیا، میری چیز تو تمہیں کبھی یاد نہیں رہتی، حالانکہ 50 دفعہ چیزیں لایا کبھی یاد نہیں رہتی، فوراً زمانہ ماضی میں مطلقاً انکار کسی چیز کا لم لا کر، تو تم نے تو اب لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ ارے بھائی قبول کر لیں عذر، ہوتا ہے کبھی ایسا کہ آدمی کی توجہ نہیں رہتی۔ اسی طرح کوئی اگر ساسیں سن رہی ہیں
تو بہوؤں کے لیے بھی تھوڑا سا عذر قبول کر لیں. ساسیں سمجھتی ہیں کہ بہو کو کچھ کہا اور اگلی دفعہ بہو نے نہیں مانا تو ضرور یہ چلاک ہے, مجھے ٹینشن دینا چاہتی ہے, یہ چاہتی میرے سوتے ہوئے دماغ کے رگ پھٹ جائے, یہ مجھے تکلیف میں دیکھنا چاہتی. ارے بھائی وہ اتنی ظالم کہاں سے ہو گئی, آپ کے ساتھ کیوں ایسا کرے گی؟ لیکن بس وہ اچھا ان ساسوں کے ساتھ نا کچھ اور بھی ہوتی ہیں, خلیہ ساس, پھوپھی ساس, یہ ساری کے ساری ہوتی ہیں تجربہ کار, چھریاں تیز کی ہوئی, یہ آ کے سمجھاتی ہیں. دیکھو ان جدید دور کی لڑکیاں ہیں, سر پہ ناچیں گی تمہارے سر پہ, بیٹے کو لے کے نکل جائیں گے ہوشیار رہنا. اب وہ کہتی اچھا میں تو پہلے ہوشیار تھی ساس بہو کو ڈرامہ دیکھ کے, ابھی تو اور ہو جاؤں گی. اب وہ ہر چیز میں سے نقطہ نکالنا, ہر چیز میں سے دشمنی, ایسا ہرگز نہ کریں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے جب اپنا عذر بیان کیا کہ میں ٹھیک ہے اب آپ اس کی کچھ حکمت بتا دیں, تو انہوں نے بتایا کہ بات دراصل یہ ہے جو پہلے کشتی تھی یہ یتیم بچوں کی تھی, دوسرے کنارے پر ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی دیکھتا تھا اس کو قبضے میں لے لیتا تھا اور عیب دار کشتی کو چھوڑ دیتا تھا. میں نے صرف اتنا عیب پیدا کیا تھا کہ اس کے آدمی سے عیب کو دیکھ کے کشتی چھوڑ دیں, لیکن بچے اس کو ریپیئر کر لیں آسانی سے, تو ان کی کشتی بچ جائے گی. یہ اس میں حکمت تھی. اور جس بچے کو میں نے مارا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اس کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, تو یہ بچہ بدترین کافر بنتا. اس کی یعنی آگے کافر, اس کا اللہ نے اپنے علم سے بتایا کہ یہ کافر بنتا اور اپنے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف لے جاتا اور وہ محبت میں کافر بن جاتے. اس لیے اس بچے کو پہلے ہی مار دیا گیا. اور اب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. کہتے ہیں کہ اس عورت کے جس کا یہ بچہ تھا اس کے بدن سے 9 یا 11 نبی پیدا ہوئے, یہ اللہ نے بدلہ عطا فرمایا. اور تیسرا فرمایا کہ یہ جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ تھا اور یہ 2 یتیم بچوں کی تھی اور ان کا جو باپ تھا وکانا ابوہما صالحان, ان کا جو باپ تھا وہ نیک تھا. علماء نے فرمایا کہ عرب میں دادا پردادا کو بھی باپ سے ہی تعبیر کرتے ہیں. 7ویں نسل میں ان کا دادا تھا جو بہت نیک اور پرہیزگار تھا, اس کی نیکی کا اثر ان کو تک پہنچا, تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی نیکی کی برکت سے ان بچوں کے لیے ایک نبی کو حکم دیا کہ دیوار کو سیدھا کرے, کیونکہ اگر یہ گر گئی خزانہ ظاہر ہوگا, گاؤں والے لوٹ لیں گے اور یتیم بچے محروم ہو جائیں گے, اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کیا. تو اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ حکمتوں کا علم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو عطا فرماتا ہی ہے, ان کے صدقے سے اولیاء کو بھی ملتا ہے. ایک حدیث میں ہے سرکار نے شاید فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے تو اور چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی. جو نبی زمین کی طرف نگاہ اٹھائے تو 7 زمین کے خزانے ظاہر ہو جائیں, آسمان پہ نگاہ اٹھائے تو عرش سے آگے اس کی نگاہ پہنچ جائے. جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے نبی کو تمام نبیوں سے زیادہ علوم عطا فرمائے, لیکن ہمارے لیے فرما رہے کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو اور چیزیں بھی معلوم ہو جاتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا اس کو علم لدنی کہتے ہیں, ایسا علم جو کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا, اس کو علم وہبی بھی کہتے ہیں. لدنی مطلب ہوتا ہے لدن مانے پاس, نی مانے میرے, لدنی میرے پاس سے, یعنی جو اللہ تعالیٰ گویا کہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے علم دیتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اسی کو علم وہبی بھی کہتے ہیں. وہبی مینس ہبتن, تحفتن دیا جاتا ہے, یہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, یہ آپ کو مجھے بھی ہو سکتا ہے. اس کے لیے روحانی ترقی درکار ہوتی. جتنا تزکیہ نفس زیادہ ہوگا, جتنا نفسانی خواہشات کو زیادہ قربان کریں گے, ویسے ویسے چیزوں کا انکشاف شروع ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا چلہ, لفظ چلہ, اور اس میں ترک جلالی جمالی سنا ہوگا. 40 دن تک روزہ رکھنا ہے. ترک جلالی کا مطلب ہے گوشت نہیں کھانا, جمالی کا مطلب اور بھی غذا نہیں کھانی, سب کو ترک کر دینا ہے. صرف ایک مٹکا لیں, اس میں 30 گلاس پانی ہو, وہ 40 گلاس پانی ہو, وہ بھی نہر کا پانی, کسی کے نلکے سے نہیں, سبیل سے نہیں کہ کسی کا حق مارا جائے, وہ رکھ لے. اور جو کی روٹی کے 40 ٹکڑے, جس میں سے آدھا ٹکڑا سحر میں آدھا افطار میں. 40 روز تک آدمی تنہائی میں صرف ذکر الہی کرے, مخلوق سے ہٹ کر رہے اور مکمل طور پہ تزکیہ کرے. 10-12 دن ہی گزریں گے تو انسان کے اوپر بہت سی چیزوں کا انکشاف شروع ہو جاتا ہے, غیبی امور ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں, اس کو سوتے میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. جیسے اب آپ نے کبھی جہاز میں جو سفر کرتے ہیں, جہاز جب اڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ زمین آہستہ آہستہ دور ہوتی ہے, وہ جب اوپر جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ قریب تیتے سے ہو جاتے ہیں, روڈوں پہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جاری ہوتی ہیں, وہ اس سے اوپر نہیں جا سکتے, بس وہیں پہ رک جاتے ہیں. پھر اور اوپر ہوتے ہیں تو وہ بادل نیچے آ جاتے ہیں, ختم, اس سے اوپر ہماری رسائی نہیں ہے.
ہاں جو خلائی شٹل میں ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، جس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ ایسے اڑتا ہے، یعنی جسم وہی ہے، روح اڑتی ہے۔ آپ دیکھیں گے چیز زمین نیچے ہو گئی، آپ جا رہے ہیں، بادل آ گئے، بادل سے اوپر آسمانوں کے اندر نکل جاتا ہے آدمی، سیاروں کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بلیک ہولز جو ہے نا، یہ راستے ہیں دوسرے آسمانوں کی طرف جانے کے لیے۔ بعض نے یہ مطلب ان کی تعبیر کی ہے، تشریح کی ہے، اگرچہ شریعت ہماری یہ نہیں کہتی، ابھی اس میں کافی گنجائش تحقیق کی، لیکن بہرحال راستے ہیں آسمانوں کے، نکل کر پہلا دوسرا، ادھر عجائبات قدرت اس کو نظر آتے ہیں، جنت دیکھتا ہے، دوزخ دیکھتا ہے، ایسے ایسے مناظر اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ان مخلوق کو دیکھتا ہے جو اس کے اطراف میں، اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اسے جنات کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، سامنے جن کھڑا ہو۔ آپ سب کے ساتھ جن ہے، آپ کو پتہ ہے، ہر ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک جن ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتہ ساری زندگی اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جن برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ وہ جن یعنی شیطان، کافر جن ہوتا ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا، تو اب وہ بھی پیدا ہوتا ہے ساتھ میں، اور یہ بہکاتا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ جن ہے، ہماری جتنی بہنیں ہیں ان کے ساتھ جن ہے۔ یہ ڈرتی ہیں جن ہے گھر میں، سنا جن ہے، ارے جن تو آپ کے ساتھ ہے، وہ تو آپ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، آپ کی صحبت میں، اور بہت خوش ہے۔ وہ اس لیے خوش ہے کہ آپ اس کی باتیں مانتے، شوہر سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، نمازیں قضا کر رہی ہیں، غیبتیں کر رہی ہیں، چغلیاں کر رہی ہیں، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہی ہیں، تو وہ تو لوٹیاں لگاتا ہے، یوں بچے کی طرح یوں لوٹتا ہے، ادھر جاتا ہے، پھر آتا ہے واپس، پھر کہتا ہے باجی کیسی ہو، پھر جاتا ہے وہاں پہ، پھر واپس آتا ہے۔ وہ مزے ہیں اس کے، تو ہم تو پال رہے ہیں ان جنوں کو، تو ڈرنا کس چیز کا؟ سمجھانے مقصود ہے کہ یہ جو چلا، لیکن یہ خود نہیں کیجیے گا۔ یہ میں ابھی کہوں تو جا کے کسی قبرستان کی مسجد میں بیٹھ گئے جی، پتہ چلا چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں 10 دن بعد ہی، پتہ چلا پھر فاتحہ پڑھ رہے ہیں لوگ آپ کی لاش کے اوپر۔ یہ آسان نہیں ہوتا، کوئی مرشد کامل ہو نا، وہ اس سے اجازت لے کے کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ 40 دن کے بعد، یہ تو صرف آپ گھر پہ کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک مجاہدہ دے دیتا ہوں، بس آخر میں، افطار پہ چیزیں لگی ہو نا، پکوڑا مت کھائیے گا، سموسہ چھوڑ دیجیے گا، اور چھولے چھوڑ دیجیے گا، یعنی جو چٹپٹی چیزیں نا وہ چھوڑ دیں۔ چاٹ کھا لیں تھوڑی بہت، پھل فروٹ کھا لیں، اور دیگر چیزیں، بس یہ 2 دن 3 دن مجاہدہ کر کے تو دیکھیں۔ بڑا مشکل ہے بھائی، تیسرے دن ہی اندر سے ایک توبہ شکن مڑائی اٹھے گی، وہ بولیں گے مفتی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے، ہم توبہ توڑتے ہیں پکوڑے کے سلسلے میں، پکوڑا زندہ باد، پکوڑے پہ ٹوٹ پڑیں گے سموسوں پہ۔ تو خلاصہ کلام یہ واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا کرتا ہے اس کا باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف، پھر روحانی ترقیاں شروع ہوتی ہیں، پھر یہ چیزوں کا انکشاف حکمت ہوگا۔ میری امی کے ماموں فوت ہو گئے، صوفی اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کشف قبور حاصل تھا۔ کشف قبور کا مطلب یہ خود بتاتے تھے کہ میں جا کے صاحب مزار سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور بتاتے تھے ہم کئی جگہ جاتے تھے نا، تو مزار قبر میں صاحب مزار موجود نہیں ہوتے، وہ چلے جاتے ہیں کہیں پر سیر کرنے، سرکار نے بلا لیا، کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے سرکار نے آواز دی ہے، وہاں چلے گئے ہیں، اپنی قبر میں نہیں ہوتے، اور بعض اوقات ہوتے، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جو اوپر قبر ہوتی ہے ویسے جالی ہوتی ہے، یاد رکھیں، قبر اصل پہ نیچے ہوتی ہے، ہم اسی کو چوم رہے ہیں، ارے بھائی یہ تو قبر ہی نہیں ہے، اس میں تو ہے ہی نہیں، بزرگ تو نیچے ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو اوپر قبور ہوتی ہیں اکثر جالی ہوتی ہیں، جیسے بابا قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار پہ اوپر جو قبر ہے جالی ہے، اصل تو بابا جی نیچے تشریف فرما۔ ایسے ہی اولیاء ہوتے ہیں، لیکن بہرحال سمجھانے مقصود ہے قبر میں نہیں ہوتے۔ اور جو اہل نظر ہے نا، اہل نظر، جب اگر آپ کو نظر حاصل ہو جائے، آپ یقین کیجئے آپ مزار پر جائیں گے اور آپ کہیں گے اس وقت بزرگ نہیں ہوں گے یہاں پر، چاہے آپ کو کشف قبور حاصل نہ ہو۔ یہ روحانی ترقی کے بعد ایک درجہ آتا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں، اچھا ان کی زوجہ کا انتقال ہوا نا، تو زوجہ کی قبر پہ گئے اور پھر وہ کشف ہوا ان کو، اور بتایا، ہم بتاتے تھے کہ بہت خوش ہے، بہت ہی خوش ہے۔ تو یوں یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کس قدر ایک اچھی دنیا ہے، آپ دیکھیں نا، ہم ایک ظاہری دنیا میں ہیں، کثافت ہے، گالیاں، یہ وہ۔ جب انسان تزکیہ نفس کی طرف آتا ہے، اپنے باطن کو صاف کرتا ہے، تو پھر یہ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے، اور ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ تو اس لیے بزرگوں کی صحبت میں رہنا، جیسے موسیٰ علیہ السلام رہے، علم سیکھا، اس سے ہمیں سبق حاصل ہوا کہ رہیں، تزکیہ نفس کریں، اور جب ہم علم ظاہر سیکھ لیتے ہیں تو علم باطن کے پھر درجات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے علم ظاہر سیکھے بغیر کوئی بھی علم باطن حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے استاد محترم
مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان تھے، بہت ماشاءاللہ پر نور شخصیت، قد آپ کا تھوڑا چھوٹا تھا، بالکل نہیں فنازار، لیکن علم روب اور دبدبہ ایسا کہ بڑے بڑے آدمی سامنے کھڑے ہوتے تو کانپتے تھے ان کے سامنے، ایسا جلال تھا ان کا۔ وہ ایک نوجوان آ گیا ہمارے سامنے، کہنے لگا حضور دعا کریں اللہ مجھے علم لدنی عطا فرما دے۔ پھر جو مفتی صاحب نے اس کی چٹنی بنائی اچھی طریقے سے، اس کو خوب سکھایا صحیح طریقے۔ تو یہ ہوتا ہے ہم بعض اوقات تھوڑا سا داڑھی بڑھاتے ہیں، سر پہ امامہ آتا ہے، 5 وقت نماز کی توفیق ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو ہو گئے ولی، کیونکہ اب تو زبان پہ درود شریف جاری ہے، میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، اب اس کا مطلب ہے اللہ راضی ہو کر مجھ پہ علوم کے دروازے کھول دے گا۔ یہ شیطان جو ہے نا اس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے کہ ہم پھر وہ تقاضائے شریعت، قانون شریعت، شرائط شریعت، لیمیٹیشن سب بھول کر اپنے ایک الگ معیارات بنا لیتے ہیں۔ جیسے فرحان کہہ رہے تھے نا کہ 2 معیار ہوتے ہیں، ایک شریعت کے ایک ہمارا، تو یوں وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک اور پرہیزگار ہو گیا ہوں، اللہ کا محبوب ہو گیا ہوں، اب مجھ پر دروازے کھل جانے چاہیے۔ تو میں ایسے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں تب تک دروازے نہیں کھلیں گے جب تک کہ آپ علم ظاہر نہیں سیکھ لیتے۔ تمام صحابہ نے پہلے علم ظاہر سیکھا ہے، پھر نبی کریم نے ان کو علم باطن بھی عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارے بھائیوں بہنوں کا اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری بارگاہ میں تیرے ہی عطا، تیرے کرم، تیرے فضل سے حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، جو ہماری اکیڈمی کے اساتذہ ہیں، جو یہ مبلغین ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، بڑی محنت سے رات دن دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی زبانوں میں انتہائی درجے کی شیرینی، روانی اور تاثیر عطا فرما، ان کے حافظوں کو قوی تر کر دے، ان کو مزید تزکیہ نفس عطا فرما، اور ان کے فیض و برکات کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھائی بہن یہاں تشریف فرمائے سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا بیٹھا ہو جو کسی سے دنیاوی وجوہات کی بنا پر ناراض ہے، یا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں، اے اللہ تعالیٰ آج کے درس کی برکت سے ساری ناراضگی کو دور فرما دے، دلوں کو صاف کر دے، پیار محبت بھر دے، ایک دوسرے کا احترام رسپیکٹ ڈال دے، بچوں پہ شفقت کرنا ہمارے قلوب میں بھر دے، اپنی اولاد سے پیار کرنا، محبت کرنا، ان میں عدل و انصاف کرنا ہماری عادت میں شامل فرما دے۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم، جو ہمارے اکیڈمی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے دامے درہم سخنے تعاون کرتے ہیں، ہمیں آسانیاں فراہم کر کے دین کے کام کے لیے فارغ الذہن کرتے ہیں، ہمیں تشویش سے، ہمیں ٹینشن سے، ہمارے ذہنی اذیتوں سے نجات دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا اور آخرت کی ہر اذیت سے نجات دے دے، ان کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، ان کے علم، عمر و روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، دنیا میں بھی ان کو ثابت قدم رکھ، آخرت میں بھی ثابت قدم عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔